ایک نئی سی بات ہے، لہذا ضرورت ہے کہ اس کا ایک پس منظر بیان کر دیا جائے۔ اس کا پہلا پس منظر تو وہ ہے کہ جو آیات آپ نے سنی ہیں سورہ مائدہ کی، جو قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، ان میں بھی وارد ہو چکا ہے، اور میں نے بھی اپنی گزارشات کا عنوان اسی میں سے ایک ٹکڑے کو بنایا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں اولاً تورات کا ذکر ہے، تو گویا کہ تورات کے ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور انجیل کا ذکر ہے صراحت کے ساتھ، پھر حضور سے خطاب ہے اور قرآن مجید کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یہ ٹکڑا آیا ہے جو بہت معنی خیز جملہ ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ اس کے ایک حصے پر شاید جس قدر توجہ کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک منہاج معین کیا۔ ایک بات ہم سب کو معلوم ہے، اور یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا، دین ہمیشہ سے ایک ہے، از آدم تا ایدم، دین ایک ہے، دین میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، کوئی فرق نہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے بھی ہم نے دین میں وہی شے معین کی ہے جس کی وصیت کی تھی نوح کو، اور جو ہم نے وہی کی ہے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ تو یہ 5 ہیں اولو العزم من الرسل، ان سب کا دین ایک۔ البتہ سورہ مائدہ کی اس آیت کے ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ دین تو ایک ہے، شریعتیں جدا جدا ہیں، اور یہ بالکل معروف بات ہے، شریعت محمدی، شریعت موسوی، کون نہیں جانتا کہ ان میں فرق و تفاوت ہے۔ لیکن یہاں شریعت کے ساتھ ایک لفظ اور آیا، منہاج۔ بعض حضرات نے بالکل مترادف سمجھ لیا ہے، شرعۃ و منہاجا، یہ دونوں الفاظ شاید مترادف ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک زبان کے کوئی سے 2 لفظ مترادف بالکل نہیں ہوا کرتے، کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اس طرح محض لفاظی کے لیے مترادفات کو جمع نہیں کیا جاتا، اللہ کا کلام ہے۔ اس اعتبار سے منہاج سے مراد کیا ہے؟ طریقہ کار کا جو فرق ہمیں نمایاں نظر آتا ہے، میں اس کے لیے بہت ہی سادگی سے مثال دے دوں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں میں ایک وصف مشترک ہے، دونوں پہلے سے موجود ایک مسلمان امت میں مبعوث ہوئے۔ بنی اسرائیل ایک امت تھی، موجود تھی، ایک قوم تھی، مسلمان قوم تھی، چلیے بگڑی ہوئی تھی، لیکن بہرحال موحد قوم، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور وہ بدترین قسم کی غلامی کے بندھنوں میں بندھی ہوئی تھی مصر میں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اگرچہ فلسطین میں ایک صرف دکھاوے کی حکومت ان کی یہودیوں کی اپنی قائم تھی، اصل اقتدار وہاں رومیوں کے ہاتھ میں تھا، پائلیٹس پونٹس گورنر موجود تھا اور اصل حکومت اس کے ہاتھ میں تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی آزادی کو اپنا ایک اہم مقصد قرار دیتے ہیں۔ پہلی ہی مرتبہ جو دربار میں حاضری ہوئی ہے فرعون کے، تو فرمایا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، بنی اسرائیل کو تم نے جس طرح کے پرسیکیوشن اور ٹارچر سے دوچار کیا ہوا ہے اس سے رہائی دو، اور میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو، ہم جہاں سے آئے تھے، فلسطین سے آئے تھے، وہیں ہم لوٹ جائیں گے۔ مسلسل کشاکش رہی ہے پھر فرعون کے اور حضرت موسیٰ کے مابین، بالآخر اللہ تعالی نے نجات دی۔ حضرت عیسیٰ اس کے برعکس ایک حرف نہیں کہتے رومن امپائر کے خلاف، ساری توجہ ہے یہودیوں کی اصلاح، ان میں حقیقی ایمان پیدا ہو جائے، دین کی اصل روح پیدا ہو جائے۔ کچھ ظواہر اور مظاہر پرستی رہ گئی ہے، صرف کچھ رسومات رہ گئی ہیں، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی۔ دین کے ان تمام چیزوں میں اصل جو روح ہے وہ دوبارہ پیدا ہو جائے، اس کی جدوجہد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ منہاج میں
انبیاء اور رسل کے مابین فرق ہے۔ تو یقیناً محمد الرسول اللہ کا اپنا ایک منہاج ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر ہمیں چاہیے کہ اپنی توجہ کو مرکوز کریں اور سمجھیں کہ وہ منہاج محمدی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پس منظر تو اس اصطلاح کا یہ ہے، اور ماخوذ ہے یہ اصطلاح اس مقام سے قرآن مجید کے۔ دوسری بات میں عرض کروں کہ قرآن احادیث میں، احادیث صحیحہ میں اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ قیامت سے قبل کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ اصولی اعتبار سے یہ بات قرآن مجید میں بھی وارد ہوئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 دفعہ یہ الفاظ قرآن میں وارد ہوئے۔ حضور کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین، اور 5 مرتبہ قرآن مجید میں ذرا سے فرق کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ واضح ترین الفاظ ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ حضور کا مقصد بعثت مکمل ہی تب ہوگا جب کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، اور یہی خبر ہے کہ جو احادیث میں دی گئی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث جو ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرائت مشارقها ومغاربها وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، رواہ مسلم، یہ روایت مسلم شریف کی ہے، صحیحین میں۔ فرمایا حضور نے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو لپیٹ کر یا سکیڑ کر مجھے دکھا دیا۔ اب یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا اور اس کے نبی کے مابین کیسے دکھایا، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں ماننا ہے۔ آخر معراج ہے، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ حضور کو لے جایا گیا 7ویں آسمان پر، بلکہ بہت اونچے مقام پر۔ اسی طرح ان اللہ زوالی الارض فرائت مشارقها ومغاربها، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ یہ جو بات فرمائی گئی ہے اسی کے ضمن میں اب میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، مسند احمد ابن حنبل کی ہے حضرت نعمان ابن بشیر سے رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار گنوائے ہیں۔ آپ نے فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، دیکھو مسلمانوں تمہارے مابین نبوت رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس موجود رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا نبوت کو، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، ایک دور ختم ہو جائے گا دور نبوت۔ پھر فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا جو بالکل منہاج، یہی لفظ منہاج محمدی، یہی لفظ استعمال ہوا ہے، وہ خلافت ہوگی نبوت کے منہاج پر، سرے منہ فرق نہیں ہوگا، وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے جو کا تو قائم رہے گا، خلافت ہوگی۔ اس کو ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں خلافت راشدہ۔ آپ نے فرمایا فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ إِذَا شَاءَ يَرْفَعُهَا، یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، پھر جب چاہے گا اللہ اسے اٹھا لے گا۔ ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا، پھر اس کے بعد ایک تیسرا دور آئے گا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، بادشاہت ہوگی، چاہے وہ اپنے آپ کو کہے خلفاء ہی، وہ بنو امیہ کے خلفاء ہو، بنو عباس کے ہو، لیکن یہ کہ وہ بادشاہ ہوں گے۔ ثم تکون ملکن، اور یہ ملکن عاضن، عاضا یا عضو دانتوں سے کاٹنے کے لیے آتا ہے، کاٹ کھانے والی ہو۔ آپ کو معلوم ہے اسی دور میں حادثہ کربلا ہوا، اسی دور میں واقعہ ہرہ ہوا، انتہائی شرمناک واقعہ،
اسی دور میں سینکڑوں تابعین کو حجاج ابن یوسف نے قتل کیا، شہید کیا. یہ کاٹ کھانے والی حکومت. بہرحال حضور نے فرمایا، وقت کم ہے، میں پوری حدیث کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے اور ترجمہ بیان نہیں کر رہا، کہ یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ دور بھی ختم ہو جائے گا. پھر چوتھا دور ثم تکون ملکن جبریا، پھر ایک بادشاہت ہوگی مجبوری والی. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت جن صحابہ نے یہ حدیث سنی ہوگی انہوں نے کیا فرق سمجھا ہوگا ملکن عاضن میں اور ملکن جبرین میں، واللہ اعلم. لیکن آج ہمارے سامنے بالکل بات واضح ہے کہ اس سے مراد چوتھا دور بادشاہت لیکن غلامی. ہم ملکہ وکٹوریا کے غلام ہو گئے تھے. اس سے پہلے جو بادشاہت تھی بہرحال مسلمان تو تھے، ان میں بہت سے اچھے بھی تھے، بہت اچھے تھے. دنیا میں ان جیسے بادشاہوں کا آپ کو کہیں جو ہے نام و نشان نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ برے بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں. زیادہ تر جو ہے معاملہ جو ہے وہ اچھائی کا نہیں بلکہ برائی کا رہا ہے. لیکن یہ کہ اب یہ ہوا کہ کہیں فرانس کے غلام، کہیں اٹلی کے غلام، کہیں اسپین کے غلام، کہیں ولندیزیوں کے غلام، کہیں انگریزوں کے غلام، ملکن جبرین. لیکن یہ فرمایا چوتھا دور یہ بھی ختم ہوگا. اس دور کا ایک جو نصف اول ہے وہ ختم ہوا ہے. یہ جیسے کراچی میں ہے کورنگی 4.5 اور کورنگی پھر 5 اور پھر 5.5، تو یہ جو دور ہے آدھا ختم ہوا ہے. بئی مانا کہ جو براہ راست انہوں نے آ کر اپنی حکومتیں قائم کی تھیں، کولونیل رول جسے کہا جاتا ہے، اس کی بساط جو ہے اس صدی کے تقریباً وسط میں لپیٹ دی گئی. لیکن عجیب بات یہ کہ جیسے جیسے وہ بستر لپٹا ایک اور بستر کھلتا چلا گیا. 1985 میں ورلڈ بینک قائم ہو گیا، عالمی بینک. اب جو وہ استعمار ہے وہ براہ راست حکومت کا استعمار نہیں ہے بلکہ مالیاتی استعمار ہے. پوری دنیا کو ورلڈ بینک IMF یہ اپنے شکنجے میں لینے پر تلی ہوئی. لیکن یہ کہ جو میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ یہ 5واں دور بھی بالآخر ختم ہونا ہے. آپ نے فرمایا ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، جب چاہے گا اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. یہ دور ختم ہو کر رہے گا. اور پھر جو خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. بالکل وہی الفاظ جو دور نبوت کے بعد کے دور کے لیے استعمال کیے حضور نے، بین ہی وہی الفاظ. ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر وہ دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اور بعض دوسری احادیث بھی حضرت مقداد بن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ کل روئے عرضی پر یہ خلافت کا نظام قائم ہوگا. تو گویا کہ اس امت کی تاریخ میں 5 ادوار جو ہوئے ان میں سے پہلا اگر آپ نکال دیں دور نبوت، تو پھر اس کے بعد پہلا منہاج نبوت پر خلافت اور آخری پھر منہاج نبوت پر خلافت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دور کیسے وجود میں آئے گا. اس میں 2 قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک تو بہت مشہور قول ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور پر، اسی طریقے پر، اسی منہاج پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. اور یہ جب میں نے یہ شائع کیا ہے اس لیے کہ یہ قول جو ہے امام مالک کا عام کیا تھا پہلی مرتبہ مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال میں 1912 میں. بعد میں پھر جب میں نے اسے شائع کیا میثاق میں تو ایک صاحب نے اس میں مزید جو ہے انہوں نے کرم فرمایا، مزید تحقیق اپنی جو ہے اس میں ہمیں شریک کیا کہ اصلاً یہ قول حضرت ابوبکر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب انہوں نے حضرت عمر کو اپنا جانشین نامزد کیا تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں فرمایا ان ھذا الامر لا يصلح آخرها الا بما صلح به اولها. یہ جو ہمارا معاملہ ہے، اب ظاہر بات ہے ہمارا معاملہ یعنی خلافت کا معاملہ، حضرت ابوبکر کا دور ختم ہو رہا ہے، آپ اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں. اب اس میں بھی اول و آخر کا تذکرہ ہو رہا ہے، گویا کہ جو حدیث کے اندر ادوار گنے جا چکے ہیں وہ گویا کہ حضرت ابوبکر کے ذہن میں موجود ہیں. ان ھذا الامر لا يصلح آخرها الا بما صلح به اولها.
اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی طور سے جس طور سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ یہ ہے پس منظر اس کا کہ ہمیں اب ضروری ہو گیا ہمارے لیے کہ ہم سمجھیں کہ وہ طریقہ کون سا تھا، وہ ہے منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا۔ اس پہلو سے یہ ایک صرف علمی مسئلہ نہ رہا بلکہ ہمارے لیے عملی مسئلہ بن گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ نظام خلافت قائم ہو دنیا میں دوبارہ، ہونا تو ہے، وہ تو مشیت خدا بندی ہے، ہو کر رہے گا، البتہ اس کے لیے جیسے پہلے بھی محنتیں کی، کوششیں کی، قربانیاں دیں، جد و جہد کی، جانیں دی، اور گھر مال اور اولاد اور مال جو ہے سب اللہ کی راہ میں قربان کیا صحابہ کرام نے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کی محنتوں سے، کوششوں سے، جد و جہد سے، قربانیوں سے ہی ہوا۔ اسی طرح ہمیں بھی کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر محنتیں جو ہے وہ اس طریقے پر نہیں ہوں گی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو وہ اس اعتبار سے اخروی نجات، اخروی اس کا بدلہ وہ تو نیت میں ہے، جو شخص بھی خالص نیت کے ساتھ محنت کرے گا اس کا اجر اسے مل کر رہے گا، لیکن دنیا میں نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ منہاج محمدی پر محنت نہ کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ قربانیاں اسی منہاج پر نہ دی جائیں جن پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے دی تھی۔ تو بڑا عملی مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ اس منہاج محمدی کو سمجھیں۔ تیسری بات میں تھوڑی سی اور عرض کروں گا، خاص اس ملک پاکستان کے حوالے سے جسے ہم سلطنت خداداد پاکستان کہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ خداداد ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ قیام پاکستان سے چند مہینے قبل بھی کوئی گمان نہیں تھا کہ پاکستان قائم ہو جائے گا۔ ایک سال پہلے قائد اعظم دستبردار ہو چکے کم سے کم 10 سال کے لیے آزاد پاکستان سے۔ جب کیبنٹ مشن پلان انہوں نے قبول کر لیا تو اس کے معنی کیا تھے؟ 10 برس تک ایک حکومت ہوگی مرکزی، ہندوستان کے 3 زون ہوں گے۔ ایک بات اس میں تھی کہ ہاں 10 سال کے بعد آپشن ہوگا، ہر زون کو وہ علیحدہ ہونا چاہے تو ہو جائے۔ اسی پر در حقیقت پھر پنڈت نہرو کا بیان آ گیا تھا جس پر قائد اعظم نے پھر اپنا اس سے جو اتفاق تھا وہ واپس لیا ہے، ورنہ اس سے پہلے اگر پنڈت نہرو خاموش رہے ہوتے تو ایک مرکزی حکومت اور 3 زون کی شکل میں ہندوستان آزاد ہوتا۔ پاکستان وجود میں آیا، یہ مشیت ایزدی اس کا تقاضا ہے، جس کے لیے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے 1 سال پہلے، ایک رمضان جو پہلے کا رمضان تھا، ایک رمضان میں پاکستان قائم ہوا ہے، اس سے جو پہلا رمضان تھا سلہٹ میں، کیونکہ رمضان مبارک میں وہیں گزارا کرتے تھے، وہاں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ مشیت ایزدی کے تحت وجود میں آیا، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو جیسے سورہ اعراف میں ایک شخص کا تذکرہ ہے، کوئی بہت بزرگ انسان تھا، عالم، فاضل، زاہد، عابد، کوئی صاحب کرامات بزرگ تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کو معجزات عطا فرماتے رہے ہیں، اپنے نیک بندوں کو جو خدا رسیدہ بندے ہوتے ہیں انہیں کوئی کرامات عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت باکرامت بزرگ تھا، لیکن وہ اپنی اس کیفیت سے، جیسا کہ تورات میں تفصیل مذکور ہے، بنی اسرائیل کا یہ شخص تھا، ایک عورت کے چکر میں پھنس کر وہ سارے مقامات بلند جو اس کو اللہ نے عطا کیے تھے ان سب سے محروم ہو گیا۔ فانسلخ منہا، نکل بھاگا ان سے۔ اسی طرح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے آیات عطا کی ہیں، میں جلدی سے گنتی کر دینا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب ہمارے دین میں مجددین امت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینہا، سنن ابی داؤد۔ 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں آئے، عمر بن عبدالعزیز سے لے لیجئے، پھر امام ابو حنیفہ ہیں، امام حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، پھر شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، امام غزالی ہیں، امام ابن تیمیہ، کہاں ہیں یہ سب لوگ؟ کہاں پیدا ہوئے؟ لیکن جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا ہے اس امت کی تاریخ کا، یوں سمجھیے کہ اسپرچول اینڈ انٹلیکچوئل سینٹر آف گریوٹی آف دی امہ واز شفٹڈ ٹو انڈیا۔ مرکز ثقل جو ہے اس امت کے روحانی اور ذہنی اور فکری، اس کا مرکز ثقل جو ہے ہندوستان میں منتقل ہوا۔ 11ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی
12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی میں سید احمد بریلوی، 14ویں صدی میں شیخ الہند نصیر مالٹا جیسی شخصیت، علامہ اقبال جیسی شخصیت، مولانا مودودی جیسے مصنف، مولانا الیاس جیسے مبلغ، پوری دنیا میں مجھے دکھا دیجئے کوئی ان کے کینڈے کا اور ان کی کوئی متوازی شخصیت موجود ہو۔ نوٹ کیجئے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ سب کچھ ہندوستان میں درآمد ہوتا تھا، علماء آ رہے باہر سے، صوفیاء آ رہے باہر سے، سلاسل آ رہے باہر سے، ترک آ رہے باہر سے، اور اس کے بعد ریورس گیئر لگا ہے، پھر سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ ہندوستان سے نکل کر پھیلا ہے، یہ افغانستان اور یہ سارا کا سارا پھر ٹرکش بیلٹ یہاں سے نکل کر گیا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ کے علوم وہی جو آج افغانستان میں طالبان کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، کون ہے یہ؟ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے جو متوسلین ہوئے، اور پھر علماء دیوبند، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے اقبال کا فکر و فلسفہ پوری دنیا میں پھیلا، مودودی صاحب کا لٹریچر پوری دنیا میں پھیلا، اور تبلیغی جماعت پوری دنیا میں کونے کونے میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سب کہاں سے نکلے؟ ہندوستان سے۔ یہ آیات ہیں اس خطے کے ضمن میں، اللہ کی کوئی مشیت ہے، اللہ کا کوئی ارادہ ہے کہ جو اس خطے سے وابستہ ہے۔ پھر دیکھیے خلافت پر جب آنچ آ رہی تھی، سازشیں ہو رہی تھی، پوری دنیا میں کسی اور کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں تحریک خلافت چلی، اور کیسی چلی، اس کے طول و عرض میں جس طرح شدت کے ساتھ چلی ہے، اور جس طریقے سے گاندھی کو شریک ہونا پڑا ہے اس کا اندازہ کر دیجیے۔ پھر یہ کہ کولونیل رول سے آزادی حاصل کی دنیا میں تمام مسلمان بھی اور غیر مسلم ممالک نے بھی، لیکن مسلمان ممالک میں سے بھی کہیں اسلام کا نام نہیں لیا گیا۔ عربوں نے بھی آزادی حاصل کی، لیکن عرب نیشنلزم کی بنیاد پر کی ہے، اور دوسری جگہ پر ملے نیشنلزم ہے، کوئی اور نیشنلزم ہے۔ یہ صرف پاکستان کی تحریک تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ابھی 2 دن گزرے ہیں، 50ویں سالگرہ ہمارے ہاں ہونی چاہیے تھی اگر ہمیں احساس ہوتا۔ میں نے جمعے میں اس مرتبہ خطاب کیا تھا اسی پر۔ 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد پاس ہوئی، پوری دنیا میں سمجھیے، جبکہ سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا تھا۔ 10 کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی نے کہا نہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ کہیں رک گیا۔ پھر پیشن گوئیاں ہیں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں آئیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو مضبوط کریں گی اور جمائیں گی۔ یخرج الناس من خراسان، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإلیا، اور خراسان کے علاقے سے سیاہ علم نکلیں گے جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں، یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ تو ادھر سے کچھ آنا ہے، ہونا ہے۔ پاکستان اور افغانستان، ان دونوں کو مل کر، جس کے لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ میری یہ تجویز موجود ہے کہ بہت جلد ان کے مابین کنفیڈریشن قائم کی جانی چاہیے۔ ویسے بھی یہ جو ہماری ڈیورنٹ لائن کہلاتی ہے وہ تو صرف نقشے کے اندر ہے، حقیقت میں تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کے دونوں اطراف جو قبائل ہیں وہ آتے ہیں جاتے ہیں، نہ کوئی ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے، وہاں سامان کی کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی کسٹم کے احکام وہاں نافذ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہے کہ ان کا کنفیڈریشن ہونا چاہیے۔ یہ دونوں ملک بن کر نقطۂ آغاز بنیں گے اس خلافت علی منہاج النبوت کا، جو بالآخر عالمی ہوگی، کل روئے ارضی پر ہوگی۔ لہذا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اب تک کے 50 برس کہاں ضائع ہوئے؟ یہ سور پھونک کے تم سو گئے کہاں آخر؟ سن 50 میں قرارداد مقاصد پاس کر کے، اور آج یہ سن 49 میں، اور آج یہ 99 آ گیا، 20 صدی بیت چکی۔ پھر وہ ہڈی جو ہے حلق میں پھنسی ہوئی ہے، ابھی کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی جو ہے وہ قومی سطح پر ہماری حلق سے نہیں اتری ہے۔ کیا ہوا؟ یہاں میں عرض کروں گا کہ کچھ غلطی ہوئی ہے۔ خلوص اپنی جگہ، نیک نیتی اپنی جگہ، محنت اپنی جگہ، مشقت اپنی جگہ، قربانی اپنی جگہ، لیکن منہاج محمدی پر جد و جہد نہیں ہوئی۔ ہم نے اس دور کے جو معروف طریقے ہیں، الیکشن میں حصہ لو، بڑا سادہ سا نظر آتا ہے کہ اگر ہمیں ووٹ مل جائیں گے زیادہ اور ہم حکومت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے ہم اسلام نافذ کر دیں گے۔ سو سمپل، بہت ہی
نظر آتا ہے کہ سامنے کی بات ہے بالکل. یا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یا الیکشن میں حصہ لیا گیا, محنتیں کی گئی اور کارکنوں نے یقیناً قربانیاں دی ہیں. پہلا الیکشن سن 51 کا پنجاب میں ہوا تھا. میں خود ایک کارکن کی حیثیت سے میڈیکل کالج میں میرا 3rd ایئر تھا, لیکن دن رات ایک کر دی تھی ہم نے اس کو اس الیکشن میں کام کرنے کے لیے. لیکن جلدی احساس ہو گیا تھا کہ اس راستے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اٹس آل ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی. بہرحال دوسری غلطی کیا ہوئی, جب یہاں جمہوریت وغیرہ جیسی جمہوریت انگریز چھوڑ کر گیا تھا, وہ کوئی اسلامی جمہوریت تو نہیں تھی, وہ تو سیکولر جمہوریت تھی. ذرا اس کی کشتی ڈاواں ڈاؤن ہوئی تو ہم نے سیکولر عناصر کے ساتھ مل کر اپنی پوری طاقت خرچ کر دی کہ جمہوریت کو بحال کرا لیں. ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹ لی, کبھی بھٹو کی ٹانگ گھسیٹ لی, لیکن چونکہ وہ عناصر اس میں مذہبی عناصر بھی تھے اور ساری قوت انہی کی تھی جو کام آتی تھی. اس لیے کہ مساجد ان کے زیر اثر ہے, ان کو تو ہر ہفتے جو ہے ایک جلسہ جو ہے وہ مہیا ہو جاتا ہے. 2 تحریکیں بھی چلی ہیں, ان میں اصل طاقت جو استعمال ہوئی وہ دینی جماعتوں کی, لیکن حاصل جو ہوا وہ دوسرے لے گئے. ان سے ہٹ کر ذرا سوچنے کی بات ہے. اب نصف صدی سے زیادہ بیت گیا پاکستان کو بنے ہوئے, اور قرارداد مقاصد کو بھی پوری نصف صدی بیت چکی. ہمیں سوچنا چاہیے منہاج محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام پر اپنی جد و جہد کے لیے جمع ہو جائیں یہ دینی جماعتیں. اس لیے کہ الیکشن تفرقہ پیدا کرتا ہے. اسلام کے نام پر ووٹ مانگنے والی یہاں 4-5 جماعتیں ہو گئی. ظاہر بات ہے کہ ہر جماعت کو چاہے زبان سے کوئی کہے یا نہ کہے, اپنے وجود سے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرا اسلام اصلی ہے, باقی اسلام نقلی ہے. اس لیے کہ اسلام کے نام پر ہمیں ووٹ دو, دوسرا کہتا ہے ہمیں ووٹ دو. اس حوالے سے ہمارے ہاں جو فرقے واریت کے اندر جو تلخی پیدا ہوئی ہے, زیادہ گہرائی پیدا ہوئی ہے, وہ اسی لیے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اب بھی ہم نظر ثانی کریں. اور نظر ثانی کا طریقہ کیا ہے, کسی ایک دوسرے پر تنقید کی ضرورت نہیں. مثبت طور پر ہم سمجھیں تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یار مانتے ہیں, دشمن مانتے ہیں, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب اٹھا لیجئے, A selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. اور وہ 100 آدمی گن کر جب درجہ بندی کرتا تو ٹاپ پر حضور کا نام لے رہا ہے. اسی طریقے سے امن رائے 1920 میں کہہ رہا ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام, اور وہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا, کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کس نے نہیں مانا؟ سب نے مانا. ایچ جی ویلز کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجیے, کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. اس نے مانا کہ اگرچہ اصول حریت و اخوت و مساوات پر واز تو پہلے بہت کہے گئے, many sermons have been said and we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth. حضرت مسیح ناصری کے ہاں بھی واز تو بہت ہے, انسانی دوستی, انسانی محبت, انسانی مساوات, عدل اور حریت, لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حوالے سے ہمیں اپنی توجہات کو مرکوز کرنا چاہیے کہ اس طریقے انقلاب کو ہم سمجھیں, اور اللہ ہمیں توفیق دے تو اس کی بنیاد پر ایک متحدہ اسلامی انقلابی محاذ پر جماعتیں اپنے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے جمع ہو جائیں. اس کے لیے بیڑا اٹھایا ہم نے, اور اسی کے لیے پہلے مثبت طور پر وہ منہاج محمدی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو آبجیکٹیولی معروضی انداز میں سمجھنے کے لیے ان کانفرنسوں کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اب یہ کہ صرف 2 گزارشات مقررین حضرات سے ادب کے ساتھ. پہلے تو یہ کہ اس اصل مضمون ہی پر کوشش کریں کہ اپنی توجہات کو اور اپنی جو بھی فرمودات ہیں ان کو مرکوز رکھیں. دائیں بائیں ادھر ادھر حالات کا مرثیہ کہنے کا آپ کو فائدہ نہیں, ہر شخص کو معلوم ہے, رائٹنگ آن دی وال ہے. صورت میں بھی حال بپرس معلوم ہے ہم کہاں کھڑے ہیں, دیوالا ہمارا نکل چکا ہے, بال بال ہمارا قرض کے اندر جو ہے بندھا ہوا ہے. جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہم گویا کہ اصل میں IMF اور ورلڈ بینک کی مٹھی میں ہیں, جو چاہے ذرا سا ریلیز کر دیں. وہ جو لگی ہوئی ہے ٹیوبز, ان میں سے ذرا پاؤں رکھ دیں کسی پر, جان پہ بن جائے گی, ذرا سا ریلیز کر دیں, ہمیں ایک تھوڑا سا اور موقع مل جائے گا زندگی کا, اللہ خیر صلی اللہ. لیکن ظاہر بات ہے کہ پھر ان کی مرضی کے خلاف ادھر ادھر تو ہم نہیں ہو سکتے. تو اس کا مرثیہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ موضوع پر گفتگو ہو. اور نمبر 2 یہ کہ چونکہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں مقررین کی آج تعداد اچھی ہے, کوشش کریں 20 منٹ میکسیمم 25 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں.
اب آپ ترتیب کے حساب سے سب سے پہلے پروفیسر صاحب کو لے لیجیے. اصل میں تشریف لائیں.